بابل شہر کی ایک بدکار عورت مر گئی تو اس کے گھر والوں نے اسے دفن تک نہ کیا بلکہ کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے جاؤ، میری ایک کنیز کی لاش کوڑے پر پڑی ہے، اسے غسل دلاؤ اور عزت کے ساتھ دفناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور بابل شہر میں داخل ہوئے۔ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ دیکھا کہ کوڑے پر ایک لاش پڑی ہے اور اس کے ارد گرد چار کتے رکھوالی کر رہے ہیں تاکہ کوئی درندہ لاش کو پامال نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور ان سے کہا کہ لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ عورت کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اس لاش کے قریب بھی نہیں جائیں گے، یہ ایک بدکار عورت تھی جس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں گزار دی۔ پورے شہر میں ہر کوئی لاش کو اٹھانے سے انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ لاش اٹھانے میں میری مدد کرو۔ دونوں نبیوں نے لاش کو اٹھایا اور پھر جب غسل دینے کی باری آئی تو شہر کی کوئی عورت بھی اس کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور بہن کو حکم دیا کہ اس عورت کو غسل دو۔ غسل کے بعد اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد سے اس عورت کو دفن کیا۔ دفنانے کے بعد جیسے ہی آپ واپس آ رہے تھے تو شہر والے لوگ آپ کے سامنے آ گئے اور وہ سب مل کر آپ سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یا تو ہمیں اس بات کی وضاحت دو کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی، یا پھر وہ کلمہ جو آپ علیہ السلام نے ہمیں پڑھایا ہے ہم آپ کو واپس کرنے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، اے شہر کے لوگوں، مجھے جو حکم اللہ نے دیا تو میں نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ ہاں، اگلی بار میں جب کوہ طور پر گیا تو تم سب کو تمہارے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ سن کر لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو فرمایا، اے میرے پروردگار، اس شہر کے لوگ مجھ سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت سے کیوں دفن کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ عورت واقعی بدکار تھی اور اس کی ساری زندگی بدکاری میں گزر گئی، مگر ایک دفعہ یہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں پر ایک کتا پیاس کی شدت سے مر رہا تھا۔ اس عورت کو کتے کی حالت پر رحم آ گیا، اس نے پانی کے کنویں سے اپنے کپڑے گیلے کیے اور کتے کے منہ میں نچوڑ دیے۔ پیاسے کتے کے منہ میں پانی آیا تو اس کے تڑپتے ہوئے جسم میں جان آ گئی۔ مجھے عورت کی یہ رحم دلی پسند آ گئی اور میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور میں نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر ڈالوں تاکہ آئندہ بدکاری نہ کرے۔ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا میری روح قبض کرنے؟ ملک الموت بولے، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا؟ ملک الموت بولے، تمہارے منہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم پیر کی راہ سے نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ پس حضرت موسیٰ بہت غصے میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ پس اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ جلدی جان دینا پسند نہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا پسند نہ کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ، تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے پر راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں۔ ہزار جان میری فدا تیرے کلام پر۔ پس حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا، میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی، اس کو تو اپنی رضا پر رکھیو اور ان کو مال حرام سے باز رکھیو اور ان کو روزی میں حلال دیجیو، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ پس ندا آئی، اے موسیٰ، زمین پر عصا مار۔ جب عصا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ دریا میں عصا مار۔ جب مارا تو اس کے اندر سے سیاہ پتھر برآمد ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر عصا مار۔
جب مارا تو وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، اس میں ایک کیڑا نکلا، وہ کیڑا منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح کر رہا تھا۔ اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے۔ کسی کو محروم نہیں رکھا اور بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ پس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، کیر دریا تحت الثری میں پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں بولا تو میں تیری امت کو کیوں کر بولوں گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ بہت خوش ہو کر کوہ طور سے نیچے اتر آئے، اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں، 7 آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا تم کس واسطے یہ قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، ایک بار تم قبر میں اتر کر تو دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی کہ نہیں۔ تب حضرت موسیٰ نے قبر میں اتر کر دیکھا اور پھر کہا یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش یہ قبر میرے لیے ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی وقت جبرائیل نے ایک سیب بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے اس کو سونگا اور فوراً جاں بحق ہو گئے، اور فرشتوں نے آپ کو نہلا دھلا کر بہشت کا کفن پہنایا اور جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ کی قبر کہاں ہے۔ جب اسرائیل حضرت موسیٰ کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ نے ایک تماچا ان کو مارا جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ پھر اسرائیل نے خدا سے فریاد کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم کو حیات دنیا منظور ہے تو بھیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم اس میں آتی ہے، اتنی ہی عمر ہم تم کو دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آخر ایک بار مرنا ہے، تو تب اسرائیل نے خدا کے حکم سے ان کی جان قبض کی، اور حضرت موسیٰ کی عمر 150 برس ہوئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد انتقال فرمایا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔